تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کمزوروں پہ احسان فرمائیں زمین میں، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ هُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہیں وارث بنائیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اظہار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کمزور لوگوں کو، جو زمین میں کمزور ہے، ان کو امام بنانے کا ارادہ رکھتا ہے اور ان کو اپنا وارث بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو بنی اسرائیل تو واقعی بہت کمزور تھے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرعون لوگ ان کو غلام بنا کے رکھتے تھے اور ہر طرح کی خدمت، نوکری چاکری ان سے لیتے تھے۔ اب دوسری بات میں ایک اور اشارہ ہے، اس میں ایک اور اشارہ جس کو تفسیر اشاری کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے دین کا جو امام بناتا ہے یا نبیوں کا جو وارث بناتا ہے، وہ اکڑنے والوں کو اور شان و شوکت والوں کو نہیں بناتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے کمزوروں کو، یعنی جن کے پاس دنیا کی شان و شوکت، دنیا کا مال و مرتبہ نہیں ہوتا، انہی لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو چن لیتا ہے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے اس کو لگا دیتا ہے۔ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کمزور سے مراد یعنی دنیا کے اس کے تعلقات نہ ہوں اور دنیا سے اس کا دل ٹوٹا ہوا۔ تو جب بندہ اس حالت میں پہنچتا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہے کہ جناب میں ساری دنیا کی عیاشیاں بھی کرتا رہوں اور بڑا فن خان بھی بن کے رہوں اور ساتھ ساتھ میں جناب میں وہ دین کا بھی امام بن جاؤں، تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، بہت کم حصہ ہوگا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گے جو دین کے ائمہ ہوئے ہیں وہ عام لوگوں میں سے ہوئے ہیں، عام زندگی گزارنے والوں میں سے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ہم تو ارادہ رکھتے ہیں کہ احسان کریں ان پر جن کو کمزور کر دیا گیا ہے زمین میں، تو ہم ان کو امام بنائیں گے اور ان کو وارث بنائیں گے، یعنی فرعون کی مال و دولت کا، ان کی سلطنت کا وارث بنائیں گے۔ اچھا بھی حال ہی میں ایک مثال مجھے یاد آ گئی، دیکھیں علماء کرام تو کتنے سارے ہیں، لیکن ایک معذور شخص جو اپنے ٹانگوں سے چل نہیں سکتا تھا، کتنا کمزور آدمی تھا وہ، جو دوڑ بھی نہیں سکتا تھا، بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کو مسلمانوں کا امام بنا دیا اور وہ عزت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی کہ پورے پاکستان میں آج تک کسی کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا، اور وہ کام صرف 3 سال انہوں نے کام کیا ہے۔ تو 3 سال میں وہ کام کر کے چلے گئے جو لوگ 40 سال میں بھی نہیں کر سکے آج تک۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، کوئی مال نہیں تھا، بلکہ خود ان کے بیٹے کا واقعہ ہے کہ کسی جگہ جلسہ کر رہا تھا اور جلسے کرنے کے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے گاڑی خریدی تھی اپنے پیسوں کی، آنے جانے میں آسانی ہو جائے۔ تو بیٹا کہتا کہ ابا یار اس گاڑی کو بیچ کر جلسے کا خرچہ نکال لیں۔ تو ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کر لو، جلسہ تو دین کے لیے ہم کر رہے ہیں اور گاڑی بھی دین کے لیے خریدی تھی، اب ضرورت تو اس میں لگا دوں۔ تو بیٹا نے کہا ابا یار اصل میں تو مجھے تو پتا تھا کہ آپ جواب دے دیں گے، میں تو صرف آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ دین کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کی بھی قربانی دیتے نہیں دیتے، اور وہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو ایسا کسمہ پرسی کا عالم تھا، کوئی مال و دولت بھی ان کے پاس نہیں تھا، جس مکان میں رہتے تو مسجد کا دیا ہوا مکان تھا، اپنے کوئی پرسنل پراپرٹی بھی ان کی نہیں تھی، نہ ان کی جائیداد تھی ان کی۔ تو یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ امام بناتا ہے اور نبیوں کا وارث بناتا ہے۔ تو یہاں پر تو بنی اسرائیل کے اعتبار سے ہے کہ ان کو امام بنانا اور فرعون کی سلطنت اور ان کے مال کا وارث بنانا ہے۔ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ، تاکہ اور ہم ان کو زمین پر قبضہ دے دیں
اور دکھائیں ہم فرعون کو اور حامان کو. حامان فرعون کا وزیر تھا. وہ جنود ہما، اور ان دونوں کے لشکروں کو. منہم، ان میں سے ما کانوا یحذرون، وہی چیز جس سے وہ ڈرتے تھے. ابھی کس سے ڈرتے تھے؟ دونوں کے دونوں فرعون اور حامان اس بچے سے ڈرتے تھے جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور ان کی حکومت کو ختم کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم تو اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھے ہو، تم سمجھتے ہو جو چاہے تم کر لو گے، لیکن ہم اصل بادشاہ ہیں. ہم تمہارے سامنے، تمہارے بیچ میں، تمہارے گھر میں اس بچے کو پرورش کروائیں گے اور وہی تمہارا خاتمہ کرے گا. تو ایسا ہی ہوا. پھر ہم بھی دیکھتا رہا، حامان بھی دیکھتا رہا، ان کا لشکر بھی دیکھتا رہے. جس چیز سے وہ ڈرتے تھے وہ چیز ان کے ساتھ رہی.